میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا 5واں برج، جسے برج اسد کہا جاتا ہے، انگلش میں سے لیو کہتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو 23 جولائی سے 22 اگست کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج اسد سے ہوتا ہے۔ اور ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ ان کا سن ہے، اور لکی کلر دیکھیں تو لکی کلر ان کا اورنج ہے۔ اور لکی نمبر کی بات کریں تو لکی نمبر ان کا 1 ہے، اور لکی سٹون کی بات کریں تو لکی سٹون جو ہے ان کا روبی ہے، اور لکی ڈے کی بات کریں تو لکی ڈے ان کا سنڈے ہے۔ تو ان کے لیے اس منتھ کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے فرسٹ ہاؤس میں مارس اور وینس اس وقت موجود ہیں۔ اس حوالے سے ان کے لیے اگر ہم دیکھیں کمیونیکیشنز کے حوالے سے، ایگریمنٹس کے حوالے سے، اور ان کی جاب کے حوالے سے یہ بہت اچھا اور پازیٹیو ٹائپ چل رہا ہے، کیونکہ ان کے 10ویں گھر کا لارڈ اور 3rd ہاؤس کا لارڈ جو ہے وہ اس وقت ان کے فرسٹ ہاؤس میں ہے۔ تو جاب سے ان کو ریلیٹڈ بینیفٹس اور کوئی ایگریمنٹس، کمیونیکیشنز، ریڈنگ، رائٹنگ، کنسلٹنسی، اسپیکنگ، اس حوالے سے یہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو بھی ان کو بہت بینیفٹ ہوتا ہوا اس منتھ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ اگر ہم بات کریں ان کے 9th لارڈ اور ان کے 4th لارڈ، یہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور یہاں پر اس کی جو پوزیشن ہے یہ اوج کی پوزیشن اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت اچھی پوزیشن مانی گئی ہے مریخ کے لیے۔ تو یہاں پر اگر ہم ان کے لیے دیکھیں تو ان کی فارن میں ٹریول کرنا، ویزا اگر نہیں مل رہا تو ویزا مل سکے گا، امیگریشن کے میٹرز، ان تمام چیزوں میں ان کو فائدہ ہوگا، ان میں کامیابی ہو سکے گی۔ اور ان کی اگر پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، پراپرٹی کے اندر ڈیلے ہو رہی تھی، پراپرٹی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا، وہ ڈسپیوٹ ان کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ان کی پراپرٹی سیل ہوگی، پرچیز کر سکیں گے، اور اگر گھر کے انوائرمنٹ کے اندر کوئی پرابلم چل رہی ہے تو وہ ان کی پرابلم بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے 5th کا لارڈ اور ان کے 8 کا لارڈ جو ہے وہ 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوا ہوا ہے۔ یہاں پر اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے عارضی طور پر آپ کو ایجوکیشن کے اندر دلچسپی کا ختم ہو جانا، ایجوکیشنز کے اندر مارکس کا کم آ جانا، اور ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی آبجیکشن ہونا یا ویٹنگ لسٹ میں آپ کا نام چلے جانا، اس طرح کی سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور اگر ہم ان کی محبت کے معاملات کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی وہاں پر تعلقات کے اندر کشیدگی، بدگمانی، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کی۔ میرج کے حوالے سے ان کی اس منتھ کے اندر جو ڈیلے ہو رہی ہے اس میں بہتری آئے گی، اور یہاں پر آپ میرج کے حوالے سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اس منتھ کے اندر میرج فکس کیجیے گا، لیکن اس کو آپ 28 جولائی تک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ وینس کی پوزیشن چینج ہو جائے گی تو پھر آپ کی جو میرج یا نکاح نسبت اس میں ڈیلے والی سچویشن کریٹ ہوگی۔ عارضی طور پر اس منتھ میں آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، اس لیے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیجیے گا۔ اور اگر ہم ان کے بزنس کی بات کریں، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں بزنس میں آپ انویسٹمنٹ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اگر ان کے فائنانس کی بات کریں، فائنینشلی ان کا جو لارڈ ہے 11th کا لارڈ، 2nd کا لارڈ مرکری، یہ 23 جون سے ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اور اس منتھ کے اندر اس کی جو پوزیشن ہے بہتر رہے گی۔ تو اس حوالے سے آپ فائنینشلی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، فائنینشلی گین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ریکوری کرنی ہے تو ریکوری بھی ملتی نظر آ رہی ہے، دوستوں سے مالی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ جو منتھ ہے یہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا